آپ کے جو ایموشنز ہیں ان کو آپ براہ راست چینج نہیں کر سکتے. یاد رکھیے آپ اپنے غصے کو حکم نہیں دے سکتے. غصے نو حکم کون دے سکتا ہے؟ آپ اپنے غصے کو حکم نہیں دے سکتے, آپ اپنی ڈپریشن کو حکم نہیں دے سکتے, آپ اپنی شیم کو حکم نہیں دے سکتے کہ بدل جاؤ, آپ اپنی انگزائٹی کو تھریٹ نہیں کر سکتے کہ بھاگ جاؤ. یہ جتنے بھی ایموشنز ہیں آپ انہیں حکم نہیں دے سکتے. دیٹ از دی پرابلم. سچویشن سے موڈ خراب ہوتا ہے, اس خراب موڈ کے لیے پھر آپ کچھ نہ کچھ ایڈکٹیو بیہیویئر کرتے ہیں, جو چرس ہو سکتا ہے, جو شراب ہو سکتی ہے, جو ہیروئن ہو سکتی ہے, بینزوز ہو سکتی ہیں, کوکین ہو سکتی ہے, جو کہ کم چک کے پھر رکھو گے تسی. مطلب اگر آپ نے کوکین استعمال کی ہوئی ہے تو پھر ایسی تیسی آئی ایس آئی دا چیف دیکھ لاں گا, پھر ایسی تیسی, پھر جو بھی ہے نیوٹرل ہو یا میر جعفر ہو یا میر صادق ہو, پھر میں دیکھ لوں گا کیونکہ میں نے کوکین جو کی ہوئی ہے. تو پھر نظریات, پھر بیہیویئر, اور پھر سچویشن, پھر خود سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے کہ موڈ کو آپ براہ راست نہیں بدل سکتے. پہلے نظریات کو بدلنا پڑے گا, پہلے اپنے بیہیویئر کو بدلنا پڑے گا, پھر آپ کی سچویشنز بدلنا شروع ہوں گی, پھر آپ کی سچویشنز بدلنا شروع ہوں گی. آپ سچویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ لفظ ہے سچویٹڈ سے. سچویٹڈ, ویئر آر یو سچویٹڈ رائٹ ناؤ؟ اس وقت کہاں پہ سچویٹڈ ہیں آپ؟ سال پہلے, 2 سال پہلے, 6 مہینے پہلے آپ کی سچویشن کچھ اور تھی. آپ کہتے تھے یار نشہ نہ کر نہیں تو میں تینوں انج کر دیاں گا, میں اونج کر دیاں گا, دھمکیاں, زور شور سے باتیں. یہ جو سچویشن تھی کن نظریات سے پیدا ہوئی تھی کہ اگر میں دھمکی دوں تو لوگ بدل جاتے ہیں؟ یہ سچویشن ایسے پیدا ہوئی, اور دھمکی واز دی بیہیویئر. میں نے سوچا کہ اگر میں دھمکی دوں تو اگلا بندہ جو ہے بدل جائے گا, ڈر جائے گا, اور بیہیویئر کیا تھا؟ پھر دھمکی. اس سے سچویشن پیدا ہوئی, گھر میں فساد ہوا, روگ پلا, اور اس سے پھر سچویشن چینج ہوئی, آپ کے نظریات چینج ہوئے. آپ نے سوچا کہ وی نیڈ ہیلپ, وی نیڈ ہیلپ, اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا شروع ہوا, آپ نے ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا شروع کیا. ون تھنگ لیڈ ٹو اندر, الٹیمیٹلی یو گاٹ ہیلپ. تو یاد رکھیے کہ جو موڈ ہے, جو مزاج ہے, یہ جو انگزائٹی ہے, یہ جو ڈپریشن ہے, یہ جو اینگر ہے, ان کو آپ براہ راست آرڈر نہیں کر سکتے کہ گیٹ لاسٹ, مجھے نہیں ضرورت تمہاری. شیم کو آپ آرڈر نہیں کر سکتے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہوئی, دفع ہو جاؤ. شیم بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی. اسی طرح آپ کریونگ کو آرڈر نہیں کر سکتے کہ مجھے تنگ مت کرو, نکلو یہاں سے. کریونگ کو بھی آپ آرڈر نہیں کر سکتے. آپ ایموشنز کو آرڈر نہیں کر سکتے. ان کے لیے ٹیکنیکس ہیں. آپ ڈسٹریکٹ کر سکتے ہو اپنے آپ کو, نظریات بدل سکتے ہو, اور نظریات کے ساتھ بیہیویئر بدل سکتے ہو. اس سے سچویشن بدلے گی, یو ول گیٹ بیٹر. سچویشن بدلنا ضروری ہے کہ آپ کہاں پائے جاتے ہو. کیا آپ چکنے لوگوں کے ساتھ پائے جاتے ہو؟ کیا چکنی جگہوں پہ پائے جاتے ہو؟ ٹھیک, اور چکنے ٹائم پہ پائے جاتے ہو کہیں؟ لیٹ آورس, لیٹ آور. اچھا, اس میں سے سب سے بڑا امپورٹنٹ کون سا ہے؟ چکنے لوگ کہ چکنی جگہیں کہ چکنے آورس؟ لیٹ آورس. اگر آپ کے اندر سنگل موسٹ امپورٹنٹ تبدیلی پیدا ہو جائے, وچ از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. میں ایک لڑکے کے ساتھ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, ورجینیا میں ہے. کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میں 15-20 منٹ صرف نشہ کرنا, دیکھو میرا پیو برداشت ہی نہیں کرتا. وہ خیال ہے کہ 24 گھنٹے کرنا چاہیے. کہتا ہے میں 15-20 منٹ نشہ کرنا تو بڑی مشکل 15-20 منٹ کرنا, کیونکہ میرا پیو جڑا اپنی نظراں میرے تو چکتا ہی نہیں. کہتا ہر ویلے مینوں تکدا رہندا ہے, تکدا رہندا ہے, تکدا رہندا ہے. تو میں کہنا ہن میں کیویں نکلاں اتھوں؟ تو میں کہنا ذرا میں باہر جا رہا ہاں. وہ کہتے کس کم جا رہے ہیں تو مینوں سمجھ نہیں لگتی میں انہوں کی کہاں. تو کہتے پھر آخر تے کدھر جا کے جڑا والد ہے میرا وہ تھک ہار کے ٹوٹ کے تے ڈگ پیندا ہے, تے پھر میں باہر جا کے تے اے کام کرنا. میں نے جو آبزرو کیا کہ دونوں باپ بیٹا کم از کم 10 آورز پر ڈے چرس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اور ان میں سے دونوں میں سے بیٹا جو ہے 15-20 منٹ چرس کرتا ہے.
یعنی سوچتے 8-10 گھنٹے ہیں. بیٹا سوچتا ہے کہ میں کب کروں, کیسے کروں, باپ سوچتا ہے کہ میں کب پکڑوں اس کو, کب قابو کروں, اور دونوں کے دماغ میں چرس بیٹھی ہوئی ہے. باپ کے دماغ میں بھی کچھ اور خیال نہیں آتا چرس کے سوا, اور بیٹے کے دماغ میں بھی 10-12 گھنٹے کوئی خیال نہیں آتا چرس کے سوا, اور بعد میں وہ چرس پیتا ہے 15 منٹ. تو مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے دماغ میں چرس بیٹھی ہو تو الٹیمیٹلی دنیا میں یہ بات اسٹیبلش ہے کہ وی بیکم واٹ وی تھنک اباؤٹ. ہم وہی بن جاتے ہیں جو ہم سوچتے رہتے ہیں. جس چیز کا اگر ہم ذہن میں سوچتے رہیں کہ کدھر میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, کدھر میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, سائنس کہتی ہے ہو گئی. سائنس جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ کتے میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو آپ کا دماغ سمجھتا ہے کہ یہ جو لفظ ایکسیڈنٹ ہے یہ آپ کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے, تو دماغ ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہے, کیونکہ دماغ نیگیٹو لینگویج نہیں سمجھتا. جو آپ کہتے ہیں نا کہ کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ نو کو نہیں سمجھتا. جب آپ ایکسیڈنٹ کا لفظ بولتے ہیں تو ایک پکچر آتی ہے. جیسے میں لفظ بولتا ہوں ایکسیڈنٹ, تو آپ کے ذہن میں یہ لفظ نہیں آتا بلکہ اس کی پکچر آتی ہے کہ اس طرح کا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ. لہٰذا اپنے ذہن میں کسی لفظ کو بسانا, اپنے ذہن میں کسی شے کو بسانا, کسی چیز کو بسانا, کسی انسان کو بسانا, ذرا سوچ سمجھ کے. جو کچھ ہم سوچتے ہیں ہم وہی بن جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم ایک چیز سوچتے رہتے ہیں بس ہم وہی گڈمڈ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. لہٰذا کبھی بھی اس طرح نہ کریں. اور جب میں نے اس کے فادر کو یہ کہا کہ میں نے کہا کہ یہ کیوں کرتے رہتے ہیں آپ 12 گھنٹے, میں کہا ہر وقت آپ یہی تاڑ میں رہتے ہیں کہ کردا ہے کہ نہیں کردا, اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑنا ہے. میں کہا پکڑ کے کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر اور کی کرا, بندہ ویسے سوچتا ہے تو اور میں کی کرا. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو کہہ دیا کریں کہ پلیز گو گیٹ ہیلپ. کہتا ہے پھر؟ میں کہا پھر جا کے سو جایا کرو. یہ سوتا جو نہیں ہے. میں نے کہا کہ جی یہ بات کہو اور اس کے بعد جا کے سو جاؤ. کہتے تو پھر پیچھوں نشہ کر لے گا. میں کہا تو کر ہی لے گا. مطلب کیسے آپ سوچتے ہیں کہ میں اگر اس کو ریڈ ہینڈڈ پکڑنے کے چکر میں رہوں گا تو وہ نشہ نہیں کرے گا. اس کے دماغ میں بات ڈالنی ہے کہ تمہارا فائدہ کس چیز میں ہے, واٹ از ان اٹ فار می. اس کے دماغ میں بات آنی چاہیے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے. اس پہ بات ہونی چاہیے کہ بیٹا تم دیکھو کہ اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے, بتاؤ مجھے اس میں تمہارے لیے کیا ہے. اگر ایک باپ نالجبل ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یار تم چرس کے پیچھے بھاگتے ہو, مجھے بتا دو کہ اس کے اندر تمہارے لیے کیا ہے, مجھے بتا دو, تو وہ کہے گا جی اس میں میرے لیے مزہ ہے. والد کہے گا اس کے بعد, کہتے ہیں پھر اور مزہ ہے, کہتے ہیں پھر اس کے بعد, کہتے ہیں پھر اس کے بعد نشے کی بیماری ہے, پھر کریونگ ہے, پھر اس کی ٹاکسیسٹی ہے, پھر ایگریشن آ جائے گی, پھر ہیلوسینیشنز ہوں گی, پھر ڈیلوژنز ہوں گے, دماغ خراب ہو جائے گا. کہتا ہے دس از واٹ یو وانٹ. تو وہ کہے گا نہیں سرٹنلی آئی ڈونٹ وانٹ دس. بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو پینک اٹیک ہے نا جو شروع ہو جاتا ہے, ہمیں پینک اٹیک ہے, باہر نکل گیا ہم جا کے نشہ کرے گا. اپنی بھی زندگی خراب, اس کی بھی زندگی خراب.